ہمارے معاشرے میں نا طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، اور پھر جو طلاق دینے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے، پھر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر گاؤں کے کسی بڑے کو بلا لیا یا کسی کے پاس چلے گئے، جی وہ ہم نے غصے میں دے دی تھی، یہ کر دیا تھا، پھر بہانے بناتے ہیں جس طرح کے بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ جب 3 دے دی تو اب بہانہ تو کوئی نہیں بن سکتا، بہانہ کوئی نہیں چل سکتا، تو پھر وہ اس طرح کر کے گول مول کر کے بات صلح کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ 3 طلاقیں دینے کے بعد صلح نہیں ہو سکتی۔ صلح سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ وہ نہیں ہو، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ حرام کاری میں آتا ہے۔ لیکن اس طرح ہو رہا ہے، اس کی روک تھام کا طریقہ کیا ہے؟ جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر ہم منہ سے لفظ تو نکال دیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، بعد میں یاد آتا ہے میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب ان کا کیا بنے گا۔ لیکن یاد رکھیں، کبھی بھی جذبات میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ یا زبان سے ایسا لفظ نہ نکالیں جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بنے، بعد میں پچھتانا پڑے۔ اگر کوئی ایسی نوبت آ ہی گئی کہ اب وہ اس فیصلے پر پہنچ چکا ہے کہ میں نے علادگی کر لینی ہے، تو جس طرح اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے کسی نہ کسی عالم کو، کسی نہ کسی امام مسجد کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نکاح پڑھا دیں، تو ایسی سوچ بھی ہونی چاہیے کہ اس رشتے کو ختم کرنے سے پہلے بھی ان کو بلانا چاہیے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کو بلا کر جو عالم ہو، جو معاملے کو سمجھتا ہو، جو ان معاملات پر نظر رکھتا ہو، ان کو بلا کر جو معاملے کو سلجھانے والا ہو، بگاڑنے والا نہ ہو، بیجا کسی ایک کی سائیڈ لینے والا نہ ہو، اس کو بلا کر سارا معاملہ بتایا جائے، پھر پوچھا جائے کہ کیا یہ میرا فیصلہ درست ہے یا نہیں۔ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ گاؤں کے بڑوں کو، جو جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پریا نبیڑنے والے، ان کو بلایا جائے، ان کو بلانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو نہ بلائیں، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوں، لیکن عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کو جب بلایا جاتا ہے نا، تو وہ جو بلاتا ہے اس کی سائیڈ لیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے معاملہ کیا ہے، قصور کس کا ہے۔ وہ کہتا ہے سی ہوں آئے جے انہاں نہیں طرفوں تو گل بھی تو انہاں نہیں طرفوں ہی کرنی ہے، پلہ بھی تو انہاں نہیں پاری کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ آپ کو جو منصب دیا گیا ہے، یہ انصاف کے لیے دیا گیا ہے، بیجا سائیڈ لینے کے لیے نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جن کو بلایا جاتا ہے ایسے معاملات کے لیے، ہمارا کام یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ ہم نے جا کر ان میں صلح کی کوشش کرنی ہے، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان میں آپس میں صلح ہو جائے، یہ گھر دوبارہ بس جائے، ان میں جو معاملات ہیں ان کا اچھے طریقے سے کوئی حل نکل آئے، ان کو حل نکال کر دیا جائے۔ پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، دونوں کو بٹھا کر سمجھا لیا، پنجابی میں کہتے ہیں اپنا پورا ٹل لایا جی، اگر آپ نے پوری کوشش کر لی، پوری کوشش کرنے کے بعد بھی وہ صلح پر نہیں آئے، تو پھر اس بندے کے لیے جس کو پریا نبیڑنے کے لیے بٹھایا گیا تھا، اس کے لیے حکم، شرعی حکم کیا ہے کہ اب وہ یہ کہے کہ جب تم نے میرے بلانے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا اور مجھے بلایا تھا، تو میں نے تو کوشش کی کہ تمہارا گھر بچ جائے، میں نے تمہیں آپس میں پھر دوبارہ ملانے کی کوشش کی، صلح کروانے کی کوشش کی۔ جب اب تم صلح نہیں کر رہے تو میرے آنے سے پہلے بھی تم یہ فیصلہ کر چکے تھے، لہذا تم اپنے فیصلے پر عمل کرو، میں کچھ نہیں کہتا، میں اس جرم میں شریک نہیں ہوتا، میں اس پر راضی نہیں کہ یہ گھر ٹوٹے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ گھر جڑ جائے۔ اگر تم گھر توڑنا ہی چاہتے ہو تو پھر میں اس معاملے میں نہیں آتا، پھر اپنا فیصلہ تم خود کر لو۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کبھی کسی گھر میں، کسی گھرانے میں ایسی نوبت اللہ کرے آئے ہی نہ، اگر آ جائے تو پھر علماء کو لازمی اس میں بٹھانا چاہیے، اس میں بٹھا کر ان کے سامنے یہ فیصلہ کروانا چاہیے، اور علماء کو اور دیگر پریا میں بیٹھنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، اس کو خراب نہ کریں۔
گھر توڑنے کی کوشش نہ کریں، کسی ایک کی بیجا سائڈ میں پتہ بھی ہو نا قصور فلاں کا ہے، پھر بھی سمجھایا جائے۔ جب اس کو آپ بول کے کہیں گے قصور تیرا ہے سارا، وہ کیسے مانے گا؟ وہ تو اکڑ میں آ جائے گا۔ تو دونوں کو وہ ٹھیک ہے، قصور جس کا بھی ہے سب کو پتہ ہے، آپ دونوں کو بھی پتہ ہے قصور کس کا ہے، مجھے بھی پتہ ہے قصور کس کا ہے، نام نہ لے کسی کا بھی، بولے ٹھیک ہے جس کا بھی قصور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ رشتہ اللہ کی رضا کے لیے قائم کیا گیا تھا، تو اب اس کو توڑو نہ، اس کو مرتے دم تک نبھا لو، اولاد کا سوچ لو، اپنے والدین کا سوچ لو، اپنی خاندان کا سوچ لو۔ آپ دونوں کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، دو خاندانوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، دو خاندان پھٹ جائیں گے۔ دونوں کو سمجھائے، کسی ایک کو قصوروار نہ قرار دے، پتہ تو ہوتا ہے قصور کس کا، لیکن نامینیٹ نہ کرے، سمجھانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ۔